شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام. ہماری گفتگو مسائل خمس میں چل رہی تھی اور خمس کے مسائل کا بیان ہو رہا تھا. خمس میں سب سے پہلے ہم یہ بیان کر دیں کہ خمس جب نکلتا ہے کسی مال میں سے تو وہ 20% ہوتا ہے. کسی مال میں سے اگر آپ خمس نکالتے ہیں تو وہ 20% ہوتا ہے، یعنی 1000 روپے پہ 200 روپے خمس ہوگا. اب وہ جو بھی شرائط ہوں گے اس کے مطابق، یعنی پرسنٹیج کتنا ہے 20% کا. تو اور یہ خمس دینا کس کو ہے؟ یہ خمس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ سہم سادات کا ہوتا ہے اور ایک حصہ سہم امام کا ہوتا ہے. آیت اللہ سیستانی کے فتوے کے مطابق سہم سادات ان تمام شرائط کے ساتھ جو انہوں نے بیان کی ہے کہ سید ہو، مستحق ہو اور خاتون کو دینے کی تو باحجاب ہو، نمازی ہو، یہ تمام شرائط کے ساتھ سہم سادات آپ اپنی مرضی سے اس سید کو دے سکتے ہیں ان شرائط کے ساتھ. اور سہم امام آپ کو مجتہد یا اس کے وکیل کو پہنچانا ہوگا. تو خمس کا بنیادی جو مسئلہ ہے، جب بھی انسان خمس نکالے گا تو 20% ہوگا. اس کے 2 حصے ہوں گے، ایک سہم سادات، ایک سہم امام. اب آتے ہیں خمس کا وہ مسئلہ کہ ادائیگی کے حوالے سے. مسئلہ نمبر 1736 1736 خمس کی ادائیگی کے متعلق یہ مسئلہ ہے کہ جس میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی سال کے دوران کوئی نفع ہو، سال کے دوران جس شخص کو بھی نفع حاصل ہو، کوئی منافع ملے، تو وہ خمس دوران سال بھی دے سکتا ہے. یعنی سال کے دوران جس وقت بھی کسی شخص کو منافع ملے، یعنی یوں بیان کریں کہ سال کے دوران جس وقت بھی کسی شخص کو منافع ملے وہ خمس دے سکتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا، یعنی ایک شخص ہے، اسے سال کے دوران جو ہے وہ خمس اسے منافع ہوا، وہ سال کے دوران بھی خمس دے سکتا ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ سال کے اختتام تک، سال کے ختم ہونے تک اس کی ادائیگی کو مؤخر کر دے. یعنی یہاں پر اس کو اختیار چوائس ہے کہ اگر ایک شخص کو سال کے دوران اگر پیسے ملتے ہیں، کوئی منافع حاصل ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بھی خمس دے سکتا ہے اور اس کو مؤخر بھی کر سکتا ہے سال کے ختم ہونے تک. لیکن اگر وہ یہ جانتا ہو کہ سال کے اختتام تک اسے اس مال کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر وہ اس بات کو جانتا ہے کہ پیسے میرے پاس سب منافع ہوا اور اسے پورے سال اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کا فوراً خمس دیا جائے. یعنی احتیاط واجب اس بات پہ ہے کہ اگر وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ مال جو اسے نفع ہوا ہے، جو فائدہ ہوا ہے، اسے پورے سال اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس مال کا خمس فوراً دے، اس مال کا خمس ادا کرے. اگر وہ خمس ادا کرنے کے لیے سال شمسی رومن کیلنڈر اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر بیان کر دوں آخری ٹکڑا اس کا. لیکن اگر وہ جانتا ہو کہ اس سال کے اختتام تک اسے ضرورت نہیں ہے، اس مال کی ضرورت نہیں ہے پڑے گی، تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فوراً اس کا خمس ادا کرے. اور اگر وہ خمس ادا کرنے کے لیے شمسی سال یعنی رومن کیلنڈر اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ مسئلہ نمبر 1736. مسئلہ نمبر 1737 اگر کسی کو کوئی منافع حاصل ہو لیکن وہ سال کے دوران میں مر جائے تو کیا مسئلہ؟ ایک شخص ہے، اسے منافع حاصل ہوا اور وہ شخص سال کے دوران اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کی موت تک کے اخراجات اس کے منافع سے نکال دیے جائیں گے اور اس کے بعد باقی رقم کا خمس دیا جائے گا. بہت آسان اور سمپل مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص دوران سال اس کو فائدہ ہوا، مثلا فرض جنوری میں فائدہ ہوا اور اسی جنوری کا جو پہلا مہینہ اس میں اس کو فائدہ ہوا اور جولائی میں اس کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا کریں گے
کہتے ہیں کہ جولائی تک کے خرچے اس کے مال سے، اس کے منافع سے جولائی تک کے خرچے ادا کریں گے اور اس کے بعد باقی پیسوں کا خمس ادا کریں گے، باقی رقم کا خمس فوراً دیا جائے گا۔ یہ تھا مسئلہ نمبر 1737۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 1745۔ یہ بھی پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بھر میں جو خوراک، لباس، گھر کا ساز و سامان، مکان کی خریداری، بیٹی کی شادی، بیٹی کے جہیز اور زیارت وغیرہ کے اخراجات، اس پر خمس نہیں ہیں۔ وہ تمام اخراجات جو ایک شخص کو وہ تمام اخراجات کے متعلق بیان کر رہے ہیں جو ایک سال میں انسان انجام دیتا ہے۔ ایک شخص ہے، اسے کاروبار میں نفع ہوا، منافع ہوا، اور سال بھر کے جو اخراجات ہیں، خوراک، لباس، گھر کے ساز و سامان، مکان کی خریداری، بیٹی کی شادی، بیٹی کا جہیز اور زیارت وغیرہ کے اخراجات، اس پر خمس نہیں ہے، بشرط یہ کہ ایسے اخراجات اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ یہ ذہن میں رکھے کہ ایسے اخراجات، وہ جو تمام اخراجات جو اس نے کیے ہیں، وہ اخراجات بشرط یہ کہ یہ اخراجات اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ اب آتے ہیں مسئلہ نمبر 1746 1746۔ جو مال انسان کو منت اور کفارے پر خرچ کرے، یعنی ایک شخص سے منت مانی ہے، اس میں وہ پیسے خرچ کر رہا ہے، جو مال انسان منت اور کفارے پہ خرچ کرے وہ سالانہ اخراجات کا حصہ ہیں۔ اسی طرح وہ مال بھی اس کے سالانہ اخراجات کا حصہ ہیں جو کسی کو تحفے یا انعام کے طور پر دے دے۔ یہاں پہ بھی وہی بات ہے، بشرط یہ کہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ دیکھیں دونوں مقامات پر یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ وہ جو بھی اخراجات کر رہا ہے، جو بھی تحفے دے رہا ہے اور جو بھی انعام کے طور پہ دے رہا ہے، وہ خرچہ تو کر رہا ہے لیکن یہ تمام چیزیں بشرط یہ کہ اس کے حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ یہ خمس کے کچھ مسائل تھے جو بیان کیے۔ اب بیان کرتے ہیں قرضے کے مسائل۔ قرضے کے مسائل میں جو آپ کے کورس میں جو شامل ہے وہ مسئلہ نمبر 2236 ہے، 2236۔ اس میں احادیث سے معصوم علیہ السلام بیان کی گئی ہیں کہ قرضہ دینا کتنا ثواب ہے۔ مومنوں کو خصوصاً ضرورت مندوں کو قرضہ دینا مستحب کاموں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں احادیث معصوم علیہ السلام وارد ہوئی ہیں اور زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مومن بھائی کو قرضہ دے دے اور اسے واپس لینے کی استطاعت تک اس سے مہلت دے دے، ایسے شخص کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ واپس کر دے۔ یہ بہت ایک اہم حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کسی مومن بھائی کو قرضہ دے دے اور اس سے واپس لینے کی استطاعت تک، کہ بھائی جب تک تمہارے میں استطاعت ہو تم اسے واپس کر دینا، مہلت دے دے، تو ایسے شخص کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ واپس لے لے۔ دوسری حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، منقول ہے کہ ایک مومن کسی دوسرے مومن کو بقصد قربت یعنی اللہ کے خاطر قرضہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر عطا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا قرضہ واپس کر لے، یعنی واپس دے دے۔ ایک اور مسئلہ جو آج کا آخری مسئلہ ہے قرض کے عنوان سے، یہ تو احادیث تھی کہ قرضہ دینے کی کتنی تاکید ہے۔ اب یہ بھی پیش آنے والا مسئلہ ہے کہ اگر مقروض کے پاس ایک شخص ہے جو مقروض ہو گیا، کسی سے قرضہ لیا لیکن قرضہ وہ ادا نہیں کر پا رہا، مقروض ہو گیا، اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر مقروض کے پاس ایک گھر جس میں رہتا ہو، وہ گھر کے اسباب اور اس کے وہ تمام چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں، ان کے بغیر اس سے پریشانی ہو اور کوئی چیز نہ ہو، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ کہتے ہیں کہ قرض خواہ اس سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے یہاں تک کہ وہ مقروض اپنا قرض ادا کر لے۔ یہ مسئلہ میں دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے مقروض ہو گیا ہے، اب آیا جو شخص قرض کا مطالبہ کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مقروض شخص جو ہے کہتے ہیں اس کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے اور وہ گھر کے اسباب اور وہ تمام چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں اور اس کے بغیر اسے پریشانی ہوگی، اس کے بغیر اسے پریشانی ہو اور کوئی چیز اور بھی نہ ہو تو قرض خواہ اس سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔
بلکہ اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، یہاں تک کہ صبر کرے کہ وہ مقروض اپنے قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ یہاں تک فقہی مسائل تھے۔ اب حدیث کا سلسلہ، حدیث آپ کے سامنے جو پیش کرنی ہے مختلف معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے، مختلف احادیث ہیں، لیکن موضوع ایک ہے، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن منکر، کہ انسان اب نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اس کے سلسلے میں دیکھیں معصومین کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جو لوگ امر معروف اور نہی منکر کو پسند نہیں کرتے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوتے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ہو جاؤ۔ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا افضل ترین عمل ہے۔ دیکھیے یہ ہے کہ امر معروف نہی عن منکر کے متعلق کہ انسان نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اس کی کتنی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ پیغمبر نے معصوم نے حدیث فرمائی کہ امر معروف نہی عن منکر، جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے ہو جاؤ۔ نیکی کا حکم دینا مخلوق کا افضل ترین عمل ہے۔ جو شخص معروف یعنی نیکی کا حکم دیتا ہے وہ مومنوں کی پشت کو مضبوط کرتا ہے، اور امر معروف نہی عن منکر کو ترک مت کرو۔ اب آ رہے ہیں اس کے اوپر، اگر کسی نے اس کو ترک کیا تو کیا ہوگا؟ کہ امر معروف نہی عن منکر کو ترک مت کرو، کیونکہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم پر برے افراد یعنی ایسے افراد حکمران یعنی برے افراد یعنی برے افراد یعنی حکمران مسلط ہو جائیں گے، اور پھر تمہاری دعائیں بھی مستجاب نہیں ہوں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ دیکھیں امر معروف اگر نہی عن منکر انسان انجام نہ دے تو اس روایت میں دو اہم چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ یہ کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اگر کوئی امر معروف نہی منکر کو انجام نہ دے۔ آخری حدیث، جو شخص امر معروف اور نہی عن منکر کرتا ہے وہ زمین پر خدا کا جانشین اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا جانشین ہے۔ یہ امر معروف اہمیت کے متعلق ہے کہ اگر کوئی اس کام کو انجام دیتا ہے اس کی فضیلت، اس کا مقام کیا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص امر معروف اور نہی عن منکر کو انجام دیتا ہے وہ زمین پر خدا کا جانشین اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کا بھی جانشین ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔